الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل اللهم صل على روضة محمد في الرياض صلاة تكون للنجاة وسيلة ولألف الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. درود شریف پڑھنے آپ سب اللہ. یہ آپ کی آواز اتنا ہے درود شریف میں نے کہا ہے زوردار آواز میں پڑھیں, مزیدار, جاندار, ایماندار آواز ہو. بڑے طرح درود شریف بچے میں خوش پیدا ہو جائے. واجب الاحترام, عزت المقام دوستوں, بزرگوں, سرزمین سندھ کے غیور, روشن ضمیر, جرت مند, سعادت مند, غیرت مند بھائیوں, سب سے پہلی بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ اگر میں آپ لوگوں کو شریعت کا مسئلہ نہیں نہ بتاتا تو آخرت میں میرے ہونٹ بمطابق حدیث رسول اللہ جہنم کی کینچی سے کاٹے جائیں گے. اور اگر شریعت کا مسئلہ بتاتا ہوں تو آپ کے نرم و نازک نفیس مزاج کے خلاف ہے. امید ہے کہ آپ توحید پرست لوگ ہیں, ایماندار, جاندار ہیں. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت کا مسئلہ آئے گا تو آپ اپنے مزاج کو قربان کر دیں گے, شریعت کو قربان نہیں کریں گے. آپ بالکل دیوار پہ ٹیک لگانا, سہارا لگانا, علماء موجود ہیں. ہاں کوئی عذر ہے, کوئی بیمار ہے, بیچارہ لاچار ہے تو اس کی اور بات ہے. نوجوان کو کیوں پتہ نہیں دیوار کے سہارے کی ضرورت پڑ گئی ہے. آگے آپ آگے کوئی بات نہیں. میں کرسی آپ کے لیے ایک جگہ ساری بچی پڑی ہے. پہلی تو بات یہ کہ آپ کے بیٹھنے میں تاخیر ہو سکتی ہے, سیٹنگ میں تاخیر ہو سکتی ہے. میں نے تقریر جلدی ختم کر دیں گے. آگے آ جائیں, کوئی
مسئلہ نہیں ہے، درمیان میں جگہ پوری کر دیں بس. اور دیوار کی ٹیک لگائے تو میں بھی ایسے بیٹھ جاؤں گا. چلے بھی اگر آپ کے پاس دیوار ہے تو میرے پاس بھی کرسی ہے، میں بھی ٹیک لگا لیتا ہوں، ایسے کرتا رہوں گا تقریر. اگر آپ کو ایسے اچھا لگتا ہے تو یہ آپ یہ صحیح لگتا ہے تو پھر میں بھی ایسے کر لوں گا. آگے آ جائیں. آپ کا تعلق اکابرین علماء دیوبند کے ساتھ ہے، باادب لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق اور رابطہ ہے. میں جب بھی سندھ میں آتا ہوں یہی مسئلہ میرے ساتھ ہوتا ہے. یہاں کے علماء کرام کو چاہیے کہ اس بات پر زور دیں. ذرا دیکھیں ابھی بھی کسی نے دیوار کا سہارا نہ لیا، آپ کی مہربانی. ہاں کوئی بیچارہ بوڑھا بزرگ ہے اس کی اور بات ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کی اور بات ہے. چلے جی اب آپ نا بالکل میری طرف توجہ کریں. پیار محبت کی فضا میں، اللہ کی رضا میں زوردار آواز میں درود شریف پڑھے گا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، آج کا یہ تبلیغی اصلاحی میرے خیال ایصال ثواب کے حوالے سے خیرات کے موقع پر ایک بابرکت باسعادت خوبصورت مذہبی تبلیغی اصلاحی پروگرام منعقد کیا گیا ہے. پہلے تو میری دعا ہے کہ جس مقصد کے تحت یہ سارا پروگرام انتظام و انصرام ہوا ہے، اللہ اس مقصد کو پورا فرمائے. دوسرے نمبر پر میری آپ سے گزارش ہے، کوئی لمبی چوڑی آج کی گفتگو نہیں ہوگی. آپ کی تھکاوٹ کا اور آپ کے طویل ترین وقت کا اور پھر یہ سردی کی رات، اس کا مجھے احساس ہے. آپ کے مزاج کا پاس ہے اور فجر کی نماز کا بھی مجھے احساس ہے. تو میرے دوستو، کچھ عرصہ پہلے اس ادارے کے نائب محتمم عالم بعمل ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا مفتی عزیز اللہ صاحب دامت برکات عالیہ نے بذریعہ موبائل مٹھاس بھرا اور خیر بھرا حکم فرمایا، اور میرا ارادہ ہوا، اللہ نے توفیق بخشی. تو میرے دوستو، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، یہ کوئی دوسرے عنوان کی کانفرنس نہیں ہے. جس مقصد اور جس مزاج کے حوالے سے یہ کانفرنس، یہ پروگرام اجلاس ہوا ہے، میں بھی اسی حوالے سے اسی کے تحت بات کروں گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے. میں نے جو یہ آپ حضرات کے سامنے سورت پڑھی ہے، سورت کی کچھ آیات پڑھی ہیں، یہ آخری پارے کی سورت ہے. کون سا پارہ بتایا میں نے؟ آخری پارے کی پہلی سورت ہے، اور اس سورت کا نام سورت النبا ہے. یہ مکی سورت ہے. سورت کا تعارف کروا رہا ہوں اور آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ مکی سورت ہے اور اس کی 40 آیات ہیں. اس کے 2 رکوع ہیں. 40 آیات اور 2 رکوع ہیں، اور 130 اس سورت کے الفاظ ہیں، اور 690 اس سورت کے حروف ہیں. کتنے حروف بتائے ہیں میں؟ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سورت نبا آخری پارے کی پہلی سورت ہے. اس کے 2 رکوع ہیں، 40 آیات ہیں، 130 الفاظ ہیں، اور 690 اس سورت کے حروف ہیں. کتنے بتائیں بھائی؟ 690 اس سورت کے حروف ہیں. اور یہ سورت وہ سورت ہے، اس کے تعارف کے لیے، اس کے سمجھانے کے لیے میرے خیال میں اتنی بات ہی کافی ہے کہ اس سورت کی وجہ سے، اسی سورت نبا کی وجہ سے اور بھی صورتیں ہیں. ان صورتوں میں سے یہ سورت بھی ہے، سورت مرسلات بھی ہے، سورت ہود بھی ہے.
ان صورتوں میں سے یہ سورت نبا جس کی 40 آیات 690 جس کے حروف ہیں 2 رکوع ہیں مکی صورت ہے پیارے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے اس صورت کے لیے نوجوانوں میں آپ کے شباب کے آپ کی جوانی کے دروازے کو دستک دے کر یہ جملہ بتا رہا مجھے کوئی خطابت نہیں چاہیے میں نہیں تقریر کرتا اگر میں نے خطابت جانی ہوتی اب میں درمیان میں ہوتا میں اتنا سمجھا نہ رہا ہوتا بہت دفعہ خطیبانہ انداز میں بات ہوئی ہے آج خطیبانہ انداز میں بات نہیں کرتے ذرا فکر آخرت کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس اجتماع کے مزاج کو اس ماحول کو اس عنوان کو سامنے رکھتے ہیں یہ جو سورت پڑھی ہے میں نے اسی سورت کے بارے میں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سارے بولو ذرا مل کے بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کائنات کے لوگوں میری امت کے لوگوں اس سورت نے مجھ محمد کو بوڑھا کر دیا ہے آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی جس کے پاس اتنی بڑی قوت و طاقت ہے جس ذات کا اتنا روب ہے اتنا دبدبا ہے کہ اگر میرے نبی علیہ السلام نے غصے کی آنکھ سے دیکھا ہے تو سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سمیت زمین میں غرق ہو گئے ہیں اگر میرے نبی نے پیار سے دیکھا ہے تو سراقہ بن مالک گھوڑے سمیت زمین سے اوپر آ گیا ہے اتنی قوت و طاقت والا نبی اتنی عزت و عظمت شان شوکت جوہر جلال کمال والا نبی ہے اتنی حوصلے والا نبی ہے لیکن اسی نبی نے فرمایا کہ مجھ محمد کو اس صورت نے بوڑھا کر دیا ہے اور کیوں بوڑھے ہوئے اللہ کے نبی حضور علیہ السلام کہ اس صورت میں علماء سے پوچھیں میرے ساتھ بہت بڑے عالم بیٹھے ہیں حضرت مولانا ملک عبد الغفار صاحب اور ادھر بیٹھے ہیں علماء کرام حضرت مولانا قاری عبدالصمد صاحب اور یہاں تو سارے مفتی علماء موجود ہیں کتنی قوت و طاقت ہے نبی کے پاس ادھر میں نہیں جا رہا بس میرے نبی نے یہ فرما دیا کہ اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے تو آپ اندازہ کر لیں اس صورت کے اندر قیامت کی ہولناکی قیامت کی شدت و حدت آخرت کی گرفت کا تذکرہ ہے اور اسی کا نام فکر آخرت ہے یہ میرے نبی علیہ السلام کو فکر آخرت تھی تو بال سفید ہو گئے داڑھی کے بال سفید ہو گئے اور فکر آخرت تھی تو میرے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ان صورتوں نے جن صورتوں میں آخرت کا تذکرہ ہے جن صورتوں میں قیامت کا تذکرہ ہے ان صورتوں نے مجھ محمد کو بوڑھا کر دیا ہے تو میرے بھائی میرے دوستو آخرت کا تذکرہ کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ کچھ احساس ہو جائے کچھ فکر پیدا ہو جائے تو میرے دوستو میرے پیارے بھائیوں آپ میری طرف دیکھیں ایک دفعہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ سارے بولو صلی اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی بولو بولو ذرا رضی اللہ تعالی آپ نے بی بی کو بلوایا اور اپنے پاس بٹھایا آگے میں انشاءاللہ آپ گھبرائیں نہیں آپ کو تھکنے نہیں دیتے بس ذرا مجھے میدان سے نکلنے دو جو میں چاہ رہا ہوں بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس کا تھوڑا نقشہ ذہن میں بٹھاؤ تاکہ اگلی بات سمجھ آ جائے اللہ کے نبی حضور علیہ السلام نے
بیوی کو بلوایا اور اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا زہرا میں نے آپ کو بلوایا ہے ایک بڑے اہم مسئلے پر، بڑے اہم مسئلے پر بلوایا ہے اور بڑے اہم مسئلے پر اپنے پاس بٹھایا ہے۔ بی بی زہرا میری لخت جگر نور نظر، میں نے اس لیے بلوایا آپ کو کہ آپ آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، قیامت کی فکر کرو۔ ابا جی مجھے فکر ہے، مجھے خوف ہے، ڈر ہے، احساس ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کو فکر بھی ہے، ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، بیٹا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آخرت کی تیاری کرو، قیامت کی تیاری کرو۔ آپ میں سے کسی بندے نے اپنی بیٹی کو کبھی بلایا ہے، اپنے پاس بٹھایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ بیٹا آخرت کی بھی تیاری کر لو، قیامت کی تیاری کر لو؟ یہ دیکھو میرے ہمیں تو ضرورت نہیں پڑی نا، اس لیے کہ ہم جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، آخرت کو قیامت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے، میرے نبی علیہ السلام سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور اس لیے تو بی بی زہرا کو بلایا، قریب بٹھایا اور پھر فرمایا آخرت کی فکر کر، آخرت کی تیاری کر۔ اور دوسرا جملہ بھی فرمایا بیٹا کبھی پھر یہ نہ کہنا کہ مجھے بتایا نہیں، سمجھایا نہیں تھا، پیغام پہنچایا نہیں تھا۔ میں نے بتا دیا، سمجھا دیا اور پیغام بھی پہنچا دیا۔ اور یاد رکھنا قیامت کی فکر کر، آخرت کی فکر کر، کبھی یہ نہ سوچ لینا کہ میں نبی نہیں بلکہ نبیوں کی نبی محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں، محمد کی بیٹی سمجھ کے مجھے نظر انداز کر دیا جائے گا، بچ جاؤں گی، یہ نہ سوچنا، یہ نہ خیال کرنا۔ وہاں آخرت میں ہر ایک کو حساب دینا پڑے گا، آخرت میں ہر ایک کو بولو بولو ذرا حساب دینا پڑے گا۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا زہرا حساب برحق ہے، حساب برحق ہے، حساب لا ریب اور بے عیب ہے۔ سنو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا امت کے لوگوں تک یہ بات پہنچا دو، آنے والی امت تک یہ پیغام پہنچا دو کہ جہاں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا سورج بالکل سر کے برابر آ جائے گا۔ اور فرمایا اب جو سورج کھڑا ہے تو سورج نے ہماری طرف پشت کی ہوئی ہے، سورج نے ہماری طرف پیٹھ کی ہوئی ہے، پشت کی ہوئی ہے، اور قیامت کے دن سورج کی پیٹھ نہیں، سورج کا منہ ہماری طرف ہو جائے گا۔ پھر اس کی تپش، اس کی لمانیت، گرمی اور بڑھ جائے گی۔ اب تو کروڑوں میل اوپر کھڑا ہے اور ہماری طرف منہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سورج نے پیٹھ کی ہوئی ہے، اس لیے کچھ بچت ہے، اس لیے کچھ بچت ہے۔ اس وقت سورج کی پیٹھ نہیں، سورج کا منہ ہوگا ہماری طرف اور بالکل سر کے برابر آ جائے گا۔ آج زمین مٹی کی ہے، کل قیامت کے دن مٹی کی نہیں، علماء موجود ہیں، زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ سورج سر کے برابر اور سورج کی پیٹھ نہیں، چہرہ ہو جائے گا، زمین مٹی کی نہیں، تانبے کی ہو جائے گی۔ اور یہ 24 گھنٹے کا دن نہیں، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ سندھ والوں، سکھر والوں اور مدرسہ فضل الرحمانیہ میں آنے والے بھائیوں، میں پھر دہرا رہا ہوں حدیث، 50,000 سال کا ایک دن، سورج بالکل سر کے برابر، زمین تانبے تانبے کی ہو جائے گی اور سورج کا منہ ہماری طرف ہو جائے گا اور اللہ قہاریت والی کرسی پہ جلوہ افروز ہو جائے گا اور حساب کتاب کا عمل شروع ہو جائے گا۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حدیث نہیں سمجھ رہی؟ آ گئی ہے سمجھ؟ آپ جاگ رہے ہو؟
آپ توجہ سے سنیں، یہ تقریر نہ سنو، یہ بیان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے بھائی؟ تو سنیں پھر کیا فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے کہ ہر حال ہر صورت میں حساب ہوگا۔ بی بی نے پوچھا، صحابہ نے بھی پوچھا، کئی مرتبہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساب کیسے ہوگا، حساب کیسے ہوگا؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر آدمی کو بلایا جائے گا، رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور حساب لیا جائے گا۔ ایک سوال کا علماء کی موجودگی میں حدیث ہے باقاعدہ، ایک سوال کا جواب دیتے دیتے 3 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ کتنا عرصہ؟ بولو سارے بولو نا، یاد ہو جائے۔ 50,000 سال کا ایک دن اور سوال کا جواب دیتے دیتے 3 سال کا عرصہ گزر جائے گا، اور کھڑا کوئی ایس ایچ او کے سامنے نہیں، ڈی سی ڈی ایس پی کے سامنے نہیں کھڑا، کسی نبی اور فرشتے کے سامنے نہیں کھڑا، اللہ اللہ خود حساب لے رہا ہے۔ اللہ خود کہالیت والی کرسی پہ جلوہ افروز ہے، خود حساب لے رہا ہے۔ ایک سوال کا جواب دیتے دیتے 3 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ کنز المال کی روایت میں ہے، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھا بتاؤ یا رسول اللہ سب سے پہلے کون آئے گا اللہ کی عدالت میں، کون کھڑا ہو کے حساب دے گا؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کی جرأت نہیں ہوگی، کسی کی ہمت نہیں ہوگی، وہاں 1,24,000 کم و بیش نبی و رسولوں کا بھی مجمع ہوگا، کتب ولی ابدال صحابہ تابعین تبع تابعین سارے امام نیکوکار گناہگار مسلم غیر مسلم ساری دنیا ساری کائنات جمع ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی حساب کے لیے بلائیں گے۔ سب کے جسم پہ لرزہ طاری ہوگا، کب کبھی طاری ہوگی، لوگ پسینے کے اندر غرق ہوں گے، کسی کو ٹخنے تک پسینہ، کسی کو گھٹنے تک پسینہ، کسی کو ناک تک پسینہ، کسی کو گردن تک پسینہ۔ ہائے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوں گے کہ پورے کے پورے پسینے کے اندر غرق نظر آئیں۔ اسی عالم میں اللہ کے نبی حضور پر نور علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی نہیں اٹھے گا، کوئی نہیں جائے گا، کانپ رہے ہوں گے، پریشان نڈھال ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے توجہ، اللہ فرمائیں گے کہ بلاؤ سب سے پہلے ساری کائنات کا جو بابا ہے، سارے انسانوں کا جو بابا ہے، سب سے پہلے جس کو جنت میں داخلہ ملا ہے، اس جدود آدم کہہ کے فرشتوں نے جس کو سجدہ کیا ہے، اس کو بلاؤ، سامنے لے کے آؤ، سندھ کے روشن ضمیروں۔ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا، اللہ اپنی عدالت میں کھڑا کر دیں گے، آدم صفی اللہ سے کہیں گے اے آدم صفی اللہ، اس جدود آدم کہیں گے فرشتوں نے تجھے سجدہ کیا تھا، جنت میں تجھے داخلہ ملا، اور ساری کائنات کے جتنے نبی ہیں ان تمام نبیوں کا، تمام انسانوں کا تجھے میں نے باپ بنایا تھا، اتنا بڑا رتبہ دیا تھا، آدم صفی اللہ جیسا کلمہ نوازا تھا، کلمے سے نوازا تھا، اے آدم صفی اللہ بتاؤ سمجھاؤ، میں نے زندگی بھی دی، نبوت بھی دی، سیرت بھی دی، علم بھی دیا، کمال بھی دیا، اعمال بھی دیے، اپنا قرب بھی دیا، تو مجھے بتاؤ پوری زندگی میں میرے لیے کیا جمع کر کے لائے ہو، کیا کما کر لائے ہو، کیا اکٹھا کر کے لائے ہو، میرے سامنے کیا پیش کرتے ہو؟ سندھ کے روشن ضمیروں، بابا آدم صفی اللہ، بابا آدم صفی اللہ رب کے سامنے عرض کریں گے عرش والے بے نیاز، میں 300 سال تک روتا بھی رہا، سجدے کرتا بھی رہا، رکوع بھی کرتا رہا، تیری تسبیحات بھی کرتا رہا، عبادت بھی کرتا رہا، لیکن میں وہ پیش نہیں کر
سکتا، میں وہ پیش نہیں کر سکتا، اور تو میرے پلے کچھ نہیں ہے، میں اپنی اولاد پیش کر سکتا ہوں، اولاد بھی میرے لیے ذخیرہ ہے، اولاد بھی میرے لیے صدقہ جاری ہے، میری اولاد میرا سرمایہ ہے، میری اولاد میری جمع پونجی ہے، میں کسی کو پیش نہیں کر سکتا، جس اپنے بچے کو، جس کو بیٹے کو پیش کر سکتا ہوں اس کو میں لے آتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جناب آدم صفی اللہ کو اجازت ملے گی، آدم صفی اللہ پورے مجمع میں چلے جائیں گے، ایک مجمع کے درمیان میں چلے جائیں گے تو بلند و بالا شاہی تخت ہوگا، وہ جنت کا شاہی تخت ہوگا، اس شاہی تخت پر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ بدر الدجا شمس ضحیٰ خیر الورا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس شاہی تخت پر جلوہ افروز ہوں گے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے وجود بھی ایسے کام رہا ہوگا، وجود بھی ایسے کام رہا ہوگا، اور گردن بھی جھکی ہوئی ہوگی۔ پیارے آدم صفی اللہ جائیں گے، پیارے محمد کے دائیں ہاتھ کو پکڑیں گے، کھڑا کریں گے، پیارے نبی علیہ السلام اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ آدم صفی اللہ کہیں گے اشرار بے نیاز، تجھے تیری قدرت کا واسطہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری کبریائی و بڑائی کا واسطہ، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے جس کو تیری عدالت میں پیش کر سکوں، مجھے ڈر لگتا ہے میں کچھ پیش نہیں کر سکتا، میں 300 سال کا رونا پیش کروں، ہو سکتا ہے تو ٹھکرا دے، رکوع پیش کروں، ہو سکتا ہے ٹھکرا دے، نوافل پیش کروں، نماز پیش کروں، عبادت پیش کروں، سخاوت پیش کروں، تقوی و پرہیزگاری پیش کروں، ہو سکتا ہے کہ تو ٹھکرا دے، اس لیے کہ آج جمال نہیں ہے، آج جلال ہے، آج غصہ ہے، آج قہاریت والی کرسی پہ تو جلوہ افروز ہے اور کچھ پیش نہیں کر سکتا۔ یہ میرا بیٹا ہے، یہ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیری دربار میں حاضر ہیں، ان سے جو تو نے حساب لینا ہے لے لے، یہ میری جمع پونجی ہے، یہ میرا سرمایہ ہے۔ تیسرا جملہ حدیث کا سنو، اے میرے رب مجھے اس اپنے سرمایہ پر فخر ہے۔ اونچی آواز سے نکاح پر اس کو یہ حدیث سنا دوں پوری۔ اس حدیث کا تعلق آخرت سے ہے یا نہیں ہے؟ بولو ذرا، آخرت سے ہے نا؟ تو یہ عنوان بھی تو فکر آخرت ہے نا۔ یہ میرا یہ علماء جو میرے ساتھی ہیں مجھ سے محبت کرنے والے انہیں پتہ ہے جو عنوان ہو، جو موضوع ہو، میں اس خرچے کی، ساتھیوں کے آنے کی رعایت رکھتا ہوں، اسی موضوع پہ بات کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ تو اسی موضوع پہ بات ہونی چاہیے۔ مجھے یہ پتہ ہے اس میں لچھے دار گفتگو نہیں ہو سکے گی کہ موت کی بات ہے، قبر کی بات ہے، آخرت کی بات ہے۔ خطبہ کی زبان میں اس کو خشک موضوع کہا جاتا ہے۔ کیا موضوع کہا جاتا ہے؟ خشک موضوع کیا جاتا ہے کہ سننے والے، بیان کرنے والا تھک جاتا ہے، لیکن اللہ کی قسم بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ جب آپ دیکھو مجھے بتاؤ، جب شرم حیا کا جنازہ اٹھ جائے، بے شرمی بے غیرتی عام ہو جائے، آپ بھی میڈیا سے واقف ہیں، ذرائع ابلاغ سے واقف ہیں، آپ شہر میں رہنے والے ہیں، تیز ترار ہیں، ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس ملک پر، اس دھرتی پر کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ یقین کرو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میرے ملک میں، میرے ملک کی دھرتی پہ رہنے والے مسلمان وہ کام کر رہے ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو کافر سن کر شرما جاتا ہے، ہندو سن کر شرما جاتا ہے۔ یہ بات آپ کو کڑوی لگے گی، اس لیے میں ملک میں پھرتا ہوں۔ آج تیسرا دن ہے، چوتھا دن ہے، میں گھر نہیں گیا، پتہ نہیں کب پہنچیں گے۔ ملک پھرتا ہوں، کون سا صوبہ جہاں میں نہیں گیا مجھے پتہ چلتا ہے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے بھی پتہ چلتا ہے، اخبارات کے ذریعے بھی پتہ چلتا ہے، گھر گھر کا پتہ چلتا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ آپ اس میں بیٹھے ہیں، آپ کی اور میری بیٹیاں محفوظ ہیں؟ بولو بھائی، سکے باپ سے، یہ مجھے سٹیج کا پتہ ہے، مجھے مدرسے کا بھی پتہ ہے،
اس مدرسے کا کہاں کہاں تذکرہ ہے، کن کن بزرگوں کا واسطہ ہے، پھر بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے، اللہ کی قسم سکی بیٹی سکے باپ سے محفوظ نہیں رہی، سکی بیٹی سکے باپ سے محفوظ نہیں رہی، بیٹی بھتیجے سے محفوظ نہیں رہی، نہیں بیٹی بھتیجی چاچا سے محفوظ نہیں رہی، یہ مصدق کا باتیں کر رہا ہوں، بھتیجی چاچے سے محفوظ، بھانجی ماموں سے محفوظ نہیں رہی، یہ مقدس رشتے تھے، یہ پیارے رشتے تھے، اس بے غیرتی نے ان پیارے اور مقدس رشتوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ صرف وجہ یہی ہے ہمیں قیامت کا احساس نہیں، قبر حشر کا خوف نہیں ہے، آخرت کا ڈر نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن ہر دل عزیز شخصیت مفتی صاحب نے موقع اور ماحول کی مناسبت سے فکر آخرت کا موضوع رکھا ہے تو بہت اچھا کیا ہے، ایسے موضوع ہونے چاہیے۔ اگر یہ باتیں ہوتی رہتی، تذکرہ ہوتا رہتا تو ہمارا ملک، میرا دیش اس جگہ نہ پہنچا، بہت دور چلے گئے، اللہ کی قسم بہت دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے، پتہ نہیں کب واپس آئیں گے، کب ہوش آئے گا ہمیں، کب ہوش آئے گا۔ چلے آپ درود شریف پڑھیں، میں حدیث کو پورا کروں گا، پڑھ لیں ذرا درود شریف، درود شریف تو آواز سے پڑھ دو۔ آپ پتہ کہ آپ فتویٰ نہ لگا دینا کہ پانی پی رہا ہے بار بار۔ آپ کو میں آج سوچ رہا تھا، میں سویرے چلا ہوں، یعنی اذانوں کے بعد نکل پڑا ہوں، جلال پور کے دیہاتی علاقے میں تھا، تو پھر نماز بھی میں نے جلال پور کے اڈے پہ آ کر پڑھی ہے، پھر چلا ہوں، میں نے کہیں پانی نہیں پیا، وہیں ملتان اڈے پر پہنچا ہوں، گھر والے اڈے پر آئے تھے، بچہ کپڑے دے گیا، پھر وہاں سیدھا میں آیا ہوں، راستے میں کہاں پانی پیتا، کہیں گاڑی رکی نہیں ہے، یہاں میں الحمدللہ پھر بھی وہاں سے یعنی صبح کی نماز سے پہلے کر چلا ہوں، تو آپ کی چوہان برادری کے چشم و چراغ، آپ کے پیارے جناب بھائی مشتاق صاحب چوہان ہاؤس آ کر میں نے پہلا پانی کا گلاس پیا، تو سارے دن میں پانی تھوڑا پیتے ہیں تو یہاں پہ گلا خشک ہوتا ہے نا، پانی زیادہ پینا چاہیے خطیب آدمی کو، ہمیں موقع نہیں ملتا، ہر جگہ پھر ایسے ہوتا ہے، تو مجھے پانی پینے دینا اور میں حدیث ہی سناؤں گا انشاءاللہ، اور اپنے اساتذہ کے سامنے سنا رہا ہوں حدیثیں ساری۔ آپ پڑھیں درود شریف، بڑے درود شریف پڑھنے ذرا۔ یاد ہے حدیث کہاں تک پہنچی تھی؟ اللہ کی عدالت میں کون کھڑے ہیں؟ بولو ذرا، امام الانبیاء محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں کھڑے ہیں۔ میرے ویرو، میرے بھائیو، سندھ کے روشن ضمیروں، اللہ واسطے جو سارے نبیوں کا نبی ہے، جو معصوم پیغمبر ہے، ساری دنیا کو حکم ہے عیب کے قریب نہ جاؤ، یہاں عیب کو حکم ہے خبردار میرے محمد کے قریب نہ جاؤ۔ معصوم پیغمبر، بخشے بخشائے پیغمبر، وہ حساب کے لیے کھڑے ہیں، وہ حساب کے لیے کھڑے ہیں اللہ کی عدالت میں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو اور مجھے بھی کھڑا ہونا پڑے، حساب کے میں شک نہیں کیا جا سکتا، حساب میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ میری طرف دیکھیں، اب میں یہ سوچ رہا تھا، جب میں مطالعہ کر رہا تھا نا، سوچ رہا تھا بڑا عجیب منظر ہوگا کہ اللہ کے نبی حضور پر نور علیہ السلام اللہ کی عدالت میں کھڑے ہیں حساب کے لیے، جن کی مجلس میں جبریل بھی عاجزی کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، فرشتے جن کا استقبال کریں، اور 1,24,000 کم و بیش نبی رسول جن کا استقبال کریں، جن کی وجہ سے ساری کائنات کو وجود ملا، وہ نبی بھی حساب کے لیے کھڑا ہے اللہ کی عدالت میں۔ اللہ پوچھے گے، سنیں ذرا، اللہ پوچھے گے میرے پیارے پیغمبر، توجہ ہے میری طرف، میرے پیارے پیغمبر
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤ، یہ سمجھاؤ اس وقت میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں نے زندگی دی ہے، میرے اللہ فرمائیں گے میں نے زندگی دی ہے، آپ کو صحت بھی دی ہے، آل اولاد بھی دی ہے، علم عمل مقام معیار عزت و عظمت شان شوکت جاہ و جلال کمال بھی دیا ہے۔ اتنا دیا، توجہ کرو، اللہ فرمائے کہ اتنا دیا کہ کسی کو اتنا نہ دیا، اتنا دیا کہ کسی کو اتنا نہ دیا۔ تو میرے محبوب بتاؤ میرے لیے کیا لائے ہو؟ میرے پیغمبر اللہ فرمائیں گے قرآن کی آیت پر بیان کریں گے، اللہ فرمائیں گے میں اسی آیت کا سہارا دے لیتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے میرے محبوب ورفعنا لک ذکرک، کہہ کے میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، تیری شان و شوکت جاہ و جلال کمال کو بلند کر دیا۔ اے میرے پیغمبر میں نے تیرے ذکر کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، جہاں میرا تذکرہ وہاں تیرا تذکرہ، جہاں میرا نام آیا وہیں تیرا نام آیا۔ اگر عرش پہ میرا تذکرہ تو عرش پہ تیرا تذکرہ، فرش پہ میرا تذکرہ تو فرش پر تیرا تذکرہ، غاروں کی گہرائی میں میرا تذکرہ تو غاروں کی گہرائی میں تیرا تذکرہ، پہاڑوں کی بلندی میں میرا تذکرہ تو ساتھ تیرا تذکرہ۔ اگر اذان میں میرا تذکرہ، اذان میں تیرا تذکرہ، نماز میں میرا تذکرہ تو نماز میں تیرا تذکرہ ہے۔ اگر بندہ جب کلمہ پڑھے میرا تذکرہ تو تیرا تذکرہ، فوت ہونے لگے پھر کلمہ پڑھتا ہے تو میرا تذکرہ، پھر ساتھ تیرا تذکرہ ہے۔ اس کا جنازہ پڑھا جائے، جنازے میں میرا تذکرہ تو ساتھ تیرا تذکرہ، قبر میں دفنا دیا جائے سوال جواب شروع ہوتا ہے تو وہاں میرا تذکرہ تو ساتھ تیرا تذکرہ۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام تورات و زبور انجیل کے بیان میں میرا تذکرہ تو تیرا تذکرہ، بدر و احد کے میدان میں میرا تذکرہ تو ساتھ تیرا تذکرہ، اگر تم نوتتی پہ میرا تذکرہ تو ساتھ تیرا تذکرہ، فرشتوں کی تسبیح و تعلیم میں میرا تذکرہ تو ساتھ تیرا تذکرہ، بیت المعمور کی دیواروں پہ میرا تذکرہ تو ساتھ تیرا تذکرہ، ارے بیت المقدس میں میرا تذکرہ تو ساتھ تیرا تذکرہ، کعبہ کی دیواروں میں میرا تذکرہ تو ساتھ تیرا تذکرہ۔ اگر ابو بکر عمر عثمان طلحہ زبیر صحابہ کی زبانوں پہ میرا تذکرہ تو ساتھ تیرا تذکرہ، تبع تابعین کے زبانوں پہ میرا تذکرہ تو ساتھ تیرا تذکرہ۔ صلاۃ اللہ کلام اللہ جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، اگر خدا لکھا دیکھا مصطفیٰ بھی لکھا دیکھا۔ اونچی آواز سے بہت سبحان اللہ۔ جیسے میں بول رہا ہوں ایسے ہے سبحان اللہ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللہ کلام اللہ جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، اگر خدا لکھا دیکھا تو مصطفیٰ بھی لکھا دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں جو کہہ رہا دوسرا جملہ سنو، اللہ فرماتے ہیں محبوب میں نے تیرے ذکر کو اتنا بلند کر دیا، تیری شان کو اتنا بلند کر دیا، تیرے بولنے کو قرآن بنا دیا، تیرے کپڑوں کو قرآن بنا دیا، تیرے اٹھنے بیٹھنے کو قرآن بنا دیا۔ میری طرف توجہ کریں محبوب، میں نے تیرے ہر حصے کو قرآن بنا دیا۔ اگر قرآن سے بھی پوچھو قرآن تو بتا میرے نبی کا چہرہ کیسے، قرآن کہتا ہے وضحیٰ چہرے کی چمک بتا، قرآن کہتا ہے والنہار اذا تجلی میرے نبی کا سرما کیسا، قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغی میرے نبی کا لباس بتا، قرآن کہتا ہے ثیابک فطہر سینہ بتا، الم نشرح لک صدرک ذکر بتا، ورفعنا لک ذکرک اخلاق بتا، وانک لعلی خلق عظیم رحمت بتا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے پیغمبر اے قرآن تو میرے نبی کا معراج بتا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ رحمت بتا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میرے نبی کی تعلیم بتا۔ قرآن کہتا ہے معلم الکتاب والحکمہ، اے نبی قرآن تو میرے نبی کے صحابہ بتا۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الراشدون اولئک هم الصادقون۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو بولے قرآن وہ تقریر ہی تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کیا؟ یہ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی حساب دینے کے لیے کھڑے ہیں، اللہ کے نبی
حساب لینے کے لیے کھڑے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ساری باتیں رب اپنے نبی کے سامنے بیان کر دیں گے۔ بھئی سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ اب آخر میں فرمائیں گے، میری طرف توجہ کریں، اللہ آخر میں فرمائیں گے محبوب یہ اتنی، اب مجھے یوں بھی لگتا ہے اللہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ قیامت میں بھی میرے نبی کا تذکرہ ہوتا رہے۔ جو جی بات سے کہتا رہا سبحان اللہ، قیامت میں بھی میرے نبی کا تذکرہ ہوتا رہے۔ اللہ فرمائے گے محبوب میرے لیے کیا لائے؟ علماء کی موجودگی میں بتا رہا ہوں، میرے لیے کیا لائے ہو، کیا پیش کرو گے آپ، کیا لائے ہو میرے لیے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی حضور علیہ السلام باب آدم صفی اللہ کی طرح اس جگہ کو چھوڑیں گے، پچھلے قدموں آئیں گے، پورے مجمع میں چکر لگائیں گے، توجہ پورے مجمع میں چکر لگائیں گے اور ایک ایسی ہستی کے پاس تشریف لے جائیں گے جس کے وجود پہ بھی لرزہ طاری ہوگا، وجود کانپ رہا ہوگا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس کے قریب تشریف لے جائیں گے تو ان کا ہاتھ پکڑیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے رب نے بتایا ہے جب میں اس ہستی کا ہاتھ پکڑوں گا تو کپکپاہٹ ختم ہو جائے گی، لرزہ ختم ہو جائے گا، کانپنا ختم ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے وہ اس لیے کانپنا بند کر دیں گے کہ اب فکر نہیں، اب ہاتھ والے محمد کے ہاتھ میں آ گیا۔ اسٹیج پہ بیٹھ کے تمہیں داد دیتا ہوں، پہنچے کیسے ہو تم یار، کتنا پیار ہے تمہیں صحابہ سے، میں تو نام نہیں بتا رہا تھا، تم پہنچ گئے ہو، تو چک رہے میری طرف۔ پیارے نبی علیہ السلام ان کے دائیں ہاتھ کو پکڑیں گے، کھڑا کر دیں گے، اللہ کی عبادت میں پیش کر دیں گے۔ سندھ کے روشن ضمیر بھائیوں، سندھ کے نوجوانوں، وہ کیسا خوبصورت منظر ہوگا، وہ کیسا حسین ترین منظر ہوگا جب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سے سیدنا ابو بکر تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق کو ہاتھ پہ پکڑیں گے، اللہ کی عدالت میں کھڑا کریں گے، اور پھر میرا نبی بھی رب کے سامنے یہ کہے گا میرے رب میری سمیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی ہیں، میری 80 سالہ پوری ضعیفہ کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، میں وہ پیش نہیں کرتا، میرے بلال کو گھسیٹا گیا، میں وہ پیش نہیں کرتا، میرے عمار بن یاسر کو آگ کے چکھے میں جلایا گیا، آج میں وہ بھی پیش نہیں کرتا، میری بیٹیوں کو طلاقیں مل گئی، میں وہ بھی پیش نہیں کرتا، میرے دانت مبارک شہید کیے گئے نہیں پیش کرتا، مجھے 3 سال جیل میں گزارنا پڑے وہ بھی برداشت نہیں کرتا، مجھے 3 میل تک طائف کے لوگ پتھر مارتے رہے، میں وہ بھی پیش نہیں کرتا، میری پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہوا، میں وہ بھی پیش نہیں کرتا، میں نوافل پیش نہیں کرتا، نماز پیش نہیں کرتا، تلاوت، عبادت، سخاوت، زہد، تقویٰ، نبوت، رسالہ پیش نہیں کرتا۔ آج جس کو میں پیش کرتا ہوں وہ صدیق اکبر ہے۔ ربا مجھے صدیق کی صداقت پر مجھ محمد کو فخر ہے، مجھ محمد کو ناز ہے، اس لیے میری پوری زندگی کا سرمایہ صدیق ہے، میری پوری زندگی کی جمع پوجی صدیق ہے، میری پوری زندگی کی کمائی صدیق ہے۔ صدیق اکبر کو میں نے پیش کر دیا ہے، اس سے حساب لے لے۔ حدیث میں آتا ہے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں اللہ کی عدالت میں سیدنا ابو بکر صدیق کو کھڑا کر دوں گا
اس وقت اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا. جاگ کے کہو سبحان اللہ. اللہ کا جلال جمال میں بولو بولو بدل جائے گا. اللہ بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمائیں گے. اللہ فرمائیں گے میرے پیغمبر میرے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیری پوری زندگی کا سرمایہ صدیق ہے. تیری پوری زندگی کا سرمایہ صدیق اکبر ہے. محبوب میرے محبوب تو نے اس کو میرے سامنے پیش کر دیا. بتاؤں یہ جملہ اللہ فرمائیں گے محبوب تو نے اس کو میرے سامنے پیش کر دیا. اس کو پیش کر دیا جس نے پوری زندگی مجھ رب سے حساب نہیں کیا. جس نے پوری زندگی مجھ رب سے حساب نہیں کیا. اچھا آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو پتہ نہیں ہے علماء کے ارد گرد رہتے ہو رات دن باز تقریریں سنتے ہو کبھی صدیق اکبر نے حساب کیا ہے؟ بولو ذرا. میں تفسیر میں نہیں جاتا. وہ کیا حساب کرتا ہوگا وہ کیا حساب رکھتا ہوگا جو رات کو امی کہتی ہے میں جاگ رہی تھی تو میرا بابا دیوار کی سوراخوں میں انگلی ڈال رہا تھا. میں نے کہا بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کوئی سوئی گھر میں ایسی ہو رہے نہ جائے وہ بھی محمد کے قدموں پہ نچھاور کرتا. اس نے کبھی حساب کیا ہوگا؟ علماء موجود ہیں. کیا یہ ثبوت ہے درائب کی دنیا میں بات کر رہا ہوں. امی کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا میرا بابا پھر کروٹیں بدل رہا ہے نیند نہیں آ رہی. میں نے کہا بابا نیند نہیں آ رہی جو کچھ گھر میں تھا وہ محمد کے قدموں میں دھر دیا ہے اب کچھ نہیں ہے بے فکر ہو کے سو جائے مطمئن ہو کے سو جائے. میرے صدیق کے جواب سنو. میرے صدیق اکبر نے کہا کہ بیٹا بیٹا تیرے بابے ابو بکر کو نیند نہیں آ رہی اس لیے کہ میرے وجود پر جو کپڑے ہیں میرے وجود پر جو کپڑے ہیں یہ رہ نہ جائے. ابو بکر کا تیرے بابے ابو بکر کا پرانے پھٹے پرانے ٹاٹ کے کپڑوں میں بھی گزارا ہو سکتا ہے. یہ قیمتی لباس پہنا ہوا ہے میں یہ کہتا ہوں یہ اتار دوں یہ بیچ دوں پیسے دے دوں یہ بھی محمد کے قدموں میں نہ. امی کہتی ہیں کروٹیں لے رہا ہے میرا بابا صبح ہوتے ہی توجہ کرے کپڑوں کو اتارا ہے میرے صدیق اکبر نے. آپ نے سنا ہوا ہے مجھے پتا ہے میں پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے. میرے نبی میرے صدیق میرے نبی کے دیوانے پروانے سید ابو بکر صدیق نے کپڑے اتارے ان کو بیچ دیا اور خود پھٹا پرانا ڈانٹ لیا اس کو اوڑھ لیا ہے اس کو اوڑھ لیا لباس بنا لیا اور پھر آستہ آستہ گردن جھکا کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں چلے گئے. وہاں جلیل القدر صحابہ بھی موجود تھے بڑے بڑے شیخ صحابہ موجود تھے بڑے بڑے مالدار صحابہ موجود تھے. ایک کونے میں جا کے تاج کا لباس پہن کے میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو میرے نبی علیہ السلام نے سامنے دیکھا سیدنا جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. آج اس کے اوپر جنتی لباس نہیں ہے کوئی نورانی لباس نہیں ہے جنت کا ریشم لباس نہیں ہے نوری لباس نہیں ہے. میرے نبی نے دیکھا فرشتوں کا سردار سیدنا جبریل علیہ السلام ٹاٹ کے لباس میں بیٹھا ہوا ہے ٹاٹ پہنا ہوا ہے. تو میرے نبی نے کہا جبریل خیر ہے آج نوری لباس کہاں ہے جنت کا ریشمی لباس کہاں ہے آج ٹاٹ پہن کے کیوں آئے ہو؟ سیدنا جبریل نے کہا یا رسول اللہ صرف مجھے نہیں اوپر دیکھو آسمان پہ زمین پہ جتنے فرشتے ہیں سب نے یہی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. پھر ادھر دیکھو آپ کے دیوانے پروانے سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. کہا خیر ہے. سیدنا جبریل نے کہا جب آپ کا یہ دیوانہ یہ آپ کا پروانہ یہ عاشق صادق سیدنا صدیق اکبر نے سب کچھ آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا کپڑے اتار دیے ٹاٹ کا پہنا تو رب کو یہ ادا اچھی لگی رب کو پیار آیا. رب نے فرمایا آسمان کے فرشتوں اتارو نوری لباس جنت
صدیق نے پہنا ہوا ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے نہیں سمجھ آئی؟ تو کیا اس نے کیا حساب کتاب کیا ہوگا؟ اس نے بھی حساب کیا ہوگا، اس نے بھی حساب بھی رکھا ہوگا، جس کے لیے میرے نبی نے یہ فرمایا، دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا، کائنات کے لوگوں ساری دنیا کے احسانات کا بدلہ ادا کر کے جا رہا ہوں، اکیلا ابو بکر صدیق ہے، میں محمد اس کے احسان کے بدلے نہیں اتار سکتا، اس صدیق اکبر کے جتنے احسانات ہیں اللہ خود آپ بدلا دے گا۔ اچھا جی حدیث پوری سنو۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، اللہ کیا فرمائیں گے؟ بڑا پیارا جملہ، اللہ فرمائیں گے میرے پیغمبر، میرے محبوب، پوری زندگی میں اس بندے نے مجھ معبود سے حساب نہیں رکھا، جب اس بندے نے معبود سے حساب نہیں کیا تو میں معبود ہو کر آج اس بندے سے حساب نہیں کرتا، اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل نہیں جاتا۔ میرے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، ابو بکر وہ کیسا خوبصورت منظر ہوگا، وہ کیسا حسین ترین منظر ہوگا جب اللہ کی طرف سے آپ کو حکم مل جائے گا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ ابو بکر جب آپ جا رہے ہوں گے تو جنت آپ پوری کائنات میں اکیلا ابو بکر ہے جس کو جنت کے 8 دروازے سے آواز آئے گی، ابو بکر مجھ سے گزر جا، ابو بکر مجھ سے گزر جا، ابو بکر مجھ سے گزر جا۔ بغیر حساب کتاب کے سیدنا ابو بکر صدیق کو جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ اس کو میرے بھائیوں، ان لوگوں نے قیامت کی فکر کی ہے، ان کو فکر قیامت تھی تو یہ جملہ کہتے تھے، کاش ابو بکر صدیق، کاش میں گھاس کا دن کا ہوتا، کاش میں مٹی کا ڈھیلا ہوتا، کل قیامت کے دن مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ بھائیوں فکر کریں، اس حوالے سے آخرت کی فکر کریں، قبر کی فکر کریں، اور جن لوگوں نے فکر کی ہے انہیں احساس ہوتا تھا۔ وہ یوں نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے مطمئن ہو جاتے تھے کہ بس آخرت کی کامیابی ہو گئی ہے، ایسا نہیں۔ ویسے آپ فکر بھی کیا کریں، آپ دیکھو نا فجر کی نماز ہے، یہ حدیث میں کہتا ہوں سنا دو، اس کا بھی تعلق ہے آخرت سے۔ فجر کی نماز کو تو جانتے ہو یا تھک گئے ہو، یہ میں ماحول نہیں پیدا کرنا چاہتا ایسا، میں اسی آخرت کی بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھو فجر کی نماز میں کتنا سستی ہے، فجر کی نماز میں کتنا محلے کے آدمی اٹھتے ہیں، کیسے پہنچتے ہیں، اتنا خوبصورت بابرکت باسعادت وقت ہے فجر کی نماز کا، اللہ کی قسم ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی پتا ہے کہ ایک بے نمازی کی نوست 40 گھروں میں جاتی ہے، کتنی گھروں تک؟ ایک بے نمازی کی نوست 40 گھروں تک جاتی ہے، تو جو گھر میں بے نمازی ہے اس کی نوست اپنے گھر میں کتنا ہوگی؟ اب بھی کوئی تویز لینے کی ضرورت ہے کہ گھر میں برکت رہے، اس نحوست کو ختم کرو، کوئی تویز کی ضرورت نہیں ہے، اس نحوست کا ختم کرو۔ ہاں حدیث سنا دو، بخاری شریف کی روایت ہے، کون سی؟ بخاری شریف کی روایت ہے، جب فجر کی نماز کے لیے کوئی بندہ نہیں نہ اٹھتا، حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ شیطان آتا ہے، آ کر پہلے ایک گرے لگاتا ہے، اس گرے پر منتر پڑھتا ہے، علماء موجود ہے، شیطان جادو جانتا ہے، جادو کے منتر جانتا ہے، آتا ہے گرے۔ یہ حدیث نہ سنو بھائیو، سناؤ یا نہ سناؤ؟ سنا کر توجہ سے سنو بھی صحیح اور گھروں میں بھی سناؤ۔ یہ حدیث ایک منتر پڑھتا ہے اور ایک منتر پڑھتا رہتا ہے، جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں اس کا درجہ قرآن کے بعد اسی کا درجہ ہے، سیاستہ کی حدیث بخاری شریف۔ شیطان گرے لگاتا ہے، منتر پڑھتا ہے، پڑھتا رہتا ہے منتر، گرے بھی لگاتا رہتا ہے، ایک گرے لگا دی، منتر پڑھتا رہا، پھر دوسری گرے لگاتا ہے، منتر پڑھتا رہتا ہے، پھر تیسری گرے لگاتا ہے، منتر پڑھتا رہتا ہے، اور وہ پڑھا رہتا ہے، وہ پڑھا رہتا ہے۔ اگر وہ اٹھتا ہے، اگر وہ اٹھتا ہے، جب اٹھتا ہے تو اس کی ایک گرے ٹوٹ جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو پھر دوسری گرے
ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ میرے نبی نے فرمایا جب اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں، تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں۔ اگر وہ نہیں اٹھتا، اگر وہ نہیں اٹھتا تو پڑا رہتا ہے، وہ تین گرہیں لگ جاتی ہیں۔ اب جب نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جب نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، وہ اٹھتا نہیں ہے۔ میری ہمت نہ پڑتی حدیث سنانے کو، مفتی صاحب کی موجودگی میں ہمت ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ تمہیں حوالہ بھی دکھا سکتے ہیں، سمجھ آئیے، میری طرف توجہ کریں۔ اور حدیث ہے تو سنا رہا ہوں، ورنہ نہ سنا رہا ہوں۔ جب نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ گرہیں تینوں لگی پڑی رہتی ہیں۔ آتا ہے اس بے نمازی جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، حدیث میں آتا ہے شیطان اس کے دائیں کان میں پیشاب کرتا ہے۔ کچھ تو سوچو کیا بچا اس بیچارے کا، کیا بچا؟ وہ تین گرے لگا کے منتر پڑھا، گندا منحوس، اور تین گرے لگا دی، پھر شیطان نے دائیں کان میں پیشاب کر دیا۔ اب کیا کرتا ہے؟ تیسرے نمبر پر جب وہ اٹھتا ہے، سوتا رہتا ہے، سوتا رہتا ہے، سوتا رہتا ہے، جب نیند سے اٹھتا ہے پھر شیطان آتا ہے، اس کے ہاتھ میں اپنا ایک جھنڈا دے دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں اپنا ایک جھنڈا دے دیتا ہے۔ وہ جب باہر نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے، دکان پر بیٹھتا ہے تو شیطان کی شہرت کا، ضلالت کا، شرارت کا، نحوست کا، بے برکتی کا، نحوست کا جھنڈا اس کے پاس ہوتا ہے۔ دکان پر بھی بے برکتی اور نحوست، اور وہ جو تین گرہیں لگی ہوئی ہے اس گندے منتر کی نحوست اس پر پڑ رہی ہوتی ہے۔ چوک پہ جائے، جس گھر میں جائے وہاں نحوست، جس بازار میں جائے وہاں نحوست، جس آدمی کو ملے اس آدمی پر نحوست۔ تو میرے بھائیوں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، اور جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ علماء موجود ہیں، حضرت مفتی صاحب موجود ہیں۔ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد، توجہ میری طرف کرے، نماز پڑھنے کے بعد جس نے نہیں پڑھی اس کو شیطان کا جھنڈا، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کو رحمان کا جھنڈا مل جاتا ہے۔ اونچی بات سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا؟ رحمان کا جھنڈا۔ جس نے نہیں پڑھی اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا، جس نے پڑھی ہے اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف میں موجود ہے، جو نماز فجر کی پڑھتا ہے سارا دن اس کے پاس رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے، سارا دن وہ رحمان کی حفاظت میں ہوتا ہے، سارا دن وہ رحمان کی رحمت میں ہوتا ہے۔ قدم قدم پہ رحمت، قدم قدم پہ برکتیں، قدم قدم پہ ساتھ ہوتی ہیں۔ تو یہ اتنا خوش نصیب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں فجر کی نماز کا باقاعدہ اہتمام کیا کرو، باقاعدہ بندوبست کیا کرو، اور اسی کا نام فکر آخرت ہے، اسی کا نام آخرت کی تیاری ہے۔ اور آخرت ایک بجے تک نہیں چل سکتے۔ میں نے جو فکر آخرت کی 3 باتیں ابھی آپ سے کرنی تھی، آپ درود شریف پڑھیں، میں پڑھیں آپ درود شریف میں انشاءاللہ میں نے ابھی 3 حدیثیں فکر آخرت کے حوالے سے پڑھنی تھی کہ انہوں نے کیسے فکر کی، کیسے فکر کی، اور پھر رب نے کیسے بشارت دی کہ تمہاری آخرت درست ہے۔ میں پھر کبھی میرا وعدہ رہا، کبھی جمعے کا موقع ملا یا کوئی پروگرام ہوا تو انشاءاللہ میں وہ 3 روایتیں جو میں مطالعہ کر کے آیا تھا، دیکھ کے آیا تھا، میں نے ضرور سنانی تھی۔ ابھی تمیزی میں بیٹھے تھے، وقت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ جتنی تھوڑا ہو سونا ہو، تھوڑا ہو، بولو یار، تھوڑا ہو سونا ہو۔ آپ کو میں نے یہ حدیث سنائی ہے، ابھی میں نے اور بھی بہت ساری حدیثیں سنانی تھی فجر کی نماز کے حوالے سے۔ آپ یہاں ارادہ کریں کہ ہمارے پورے گھر میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو جس کو فجر کے لیے اٹھائیں گے نہیں۔ ارادہ کرو، ارادہ دل میں ارادہ تو کرو۔ آپ اگر ہاتھ کھڑا
کھڑا کر کے ارادہ کرتے ہو نا، شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی. ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ کرو. اٹھاؤ گے اپنے سارے گھر والوں کو فجر کی نماز کے لیے؟ اٹھاؤ گے؟ اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ذرا فجر کی نماز میں اٹھانے کے لیے وقت بھی چاہیے ہوتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، بار بار بچوں کے پاس جانا پڑتا ہے. نوجوان ہیں، جوانی کی نیند ہے، دیر سے سوتے ہیں یہ بے وقوف بچے، پھر اٹھتے نہیں ہیں. تو پتہ کیا طریقہ ہے؟ تو طریقہ یہ ہے کہ بار بار جائیں، اس کو پیار سے اٹھائیں، محبت سے اٹھائیں. وہ پھر نہیں اٹھا، آپ پھر اس کو ذرا سختی کریں، اس کو سمجھائیں، بار بار جائیں. وہ تنگ آ کے نا، تنگ آ کے اٹھے گا ضرور. جب وہ جائے نا، جب وہ جا رہا ہو تو ماں کے دل سے دعا نکلے، باپ کے دل سے بھی دعا نکلے کہ اللہ اس کو نماز کے لیے قبول کر لے. علماء موجود ہیں، جب یہ ایسا بچہ، ایسے جوان اپنی نیند کو توڑ کے، گرم اور نرم بستر کو چھوڑ کے اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو وضو سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. وضو سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اب سنو، حدیث میں آتا ہے جب وہ باہر چلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تو اللہ کی رحمت والے فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں. اب یہ چل رہے ہوتے ہیں، اب یہ چل رہے ہوتے ہیں، زبان اس کی پاک ہوتی ہے نا، ہاتھ بھی اس کے پاک ہوتے ہیں، کیونکہ گناہ جو جھڑ گئے. علماء موجود ہے، حدیث میں آتا ہے جب آدمی وضو کر رہا ہوتا ہے، جو ناخن سے پانی نکلتا ہے، اس کے ذریعے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں. اس کے ذریعے بھی گناہ بالکل پاک صاف، سر سے لے کر پاؤں تک پاک صاف. اب جب چل رہا ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. اگلی سنو، رحمت کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، ایک جماعت اللہ کے فرشتوں کی مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر آنے والے نمازیوں کا استقبال کرتی ہے. اللہ اللہ. اب جب حدیث میں آتا ہے جب یہ پاک قدم، میری طرف توجہ کریں، جب یہ پاک قدم، پہلا قدم، اور یہ علماء موجود ہے، میں حدیث مختصر کر رہا ہوں ورنہ